الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. یہ ہمارے درس قرآن کے سلسلے کا تقریباً چھٹا ہفتہ ہے. سابقہ ہفتے میں سورۃ البقرہ کی شروعات ہو چکی تھی اور تقریباً جو دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہاں تک بات ختم ہو چکی تھی. آج انشاءاللہ ہدی للمتقین سے ہم شروعات کریں گے. قرآن مجید کی یہ دوسری صورت ہے. فرمایا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ جو کتاب تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کی تفصیل پہلے آ چکی ہے. اب اس کے بعد فرمایا گیا ہدی للمتقین ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. یہ بھی پہلے بات آ چکی ہے کہ اس سورت کا اور سورۃ الفاتحہ کا آپس میں کیا ربط اور تعلق ہے، آپس میں کنیکشن کیا ہے. سورۃ الفاتحہ کی جو ایک آیت ہے اهدنا الصراط المستقیم اس میں یہ مانگا گیا ہے ایک بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے کہ مولا ہمیں ہدایت سیدھا راستہ دکھائے. تو مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ جو ہدایت ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کی اس آیت سے اشارہ کر دیا کہ آپ نے ہدایت مانگی، لیجیے آپ کے لیے ہدایت اس کتاب کی شکل میں موجود ہے. اب لیکن قرآن مجید میں اللہ نے اس آیت میں کنڈیشن لگا دی ہے، ایک شرط لگا دی. ہدن کے معنی آتے ہیں راستے کا دکھانا، راستے پر چلا دینا. اس کے ساتھ ایک لفظ لگایا گیا کہ یہ کتاب ہدایت کی چیز تو ہے اور اس سے نیک راستہ سیدھا راستہ ملے گا بھی، لیکن کس کے لیے؟ للمتقین متقیوں کے لیے. ہم لوگ ایک لفظ بہت سنتے ہیں تقوا 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 متقی. قرآن میں لفظ استعمال ہوا متقی، یہ متقی کی جمع ہے اور متقی بنا ہے تقوی سے. اب تقوی ہے کس چیز کا؟ تقوی جس زبان سے آیا ہے یعنی عربی زبان سے اس کے لغوی جو معنی ہے وہ ہے ڈرنا، بچنا، خوف کھانا. یہ تقوی کے لغوی معنی ہے. اصطلاح میں تقوی کہتے ہیں نفس کو، ایک مومن اپنے نفس کو ان چیزوں سے بچائے جو اس کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہو. اپنے نفس کو ان چیزوں سے بچانا جو اس کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہو تقوی کہتے ہیں اس کو. اب جب نقصان کے بھی تقوی کے الگ الگ درجات ہیں نقصان کے لحاظ سے، تو مفسرین اکرام نے اس کی 3 شکلیں بیان کی ہیں تقوی. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ایک اللہ کا بندہ اسلام میں نہیں تھا، ایمان لے کر آیا، اسلام میں داخل ہوا اور وہ صغائر سے کبائر سے بچ گیا ہے. یہ ہے تقوی کا پہلا درجہ. اسلام میں نئے داخل ہوئے. اس کی مثال ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جگہ فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہ متقی قوم وہ ہیں جو شرک اور کفر سے بچ جائے اور صرف اللہ کی عبادت کرے. یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے. شرک اور بت پرستی سے، کفر سے اپنے آپ کو بچانا، صرف مولا کی عبادت کرنا. تقوی کا دوسرا درجہ ہے کہ ایک اللہ کا بندہ مسلمان تھا، پہلے سے مومن تھا، اب وہ اپنے آپ کو ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی ہر طرح کے گناہ سے بچائے. یہ ہے تقوی کا دوسرا درجہ. اور اس درجے میں ایک مثال بڑی شاندار ہے اور آپ نے وہ حدیث شریف سنی بھی ہوگی. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب جو قرآن کے بڑے شاندار پڑھنے والے ایک صحابی ہیں ان سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے. حضرت ابی سے حضرت عمر نے پوچھا تقوی کیا ہے، تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا امیر المومنین نے بتلائیں
جب آپ کسی راستے پر چلیں اور راستے کے دائیں اور بائیں کچھ ایسے جھاڑ درخت پیڑ پودے ہوں جن میں کانٹے بھی ہوں اور وہ کپڑوں کو لگ جائیں یا نقصان پہنچائے تو آپ کرتے کیا ہیں اس ٹائم پر اس موقع پر؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو بچاتا ہوں، اپنے جسم کو بچاتا ہوں، کپڑے نہ پھٹے، نقصان نہ پہنچے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا بالکل اسی طرح جب ایک مومن بندہ اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے اور اس کی زندگی میں کبھی کوئی صغیرہ گناہ آیا، کبھی حرام آیا، کبھی چھوٹی غلطی آئی، کبھی بڑی غلطی آئی، جب ایک اللہ کا بندہ ہر طرح کے گناہ سے ظاہری ہو، باطنی ہو، صغیرہ ہو، کبیرہ ہو، اپنے آپ کو بچاتا ہے تو یہی تقویٰ ہے۔ یہ ہے تقوی کا دوسرا درجہ۔ اب تقوی کا ایک درجہ اور ہے جو بہت اعلیٰ ہے، جو اللہ کی مخلوق میں بہت کم بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ تقوی کا تیسرا درجہ کیا ہے؟ آخری درجہ۔ مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں ایک بندہ مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، نیک صالح ہے، ہر اللہ کے حکم کو ماننے والا، مکمل متبع پرہیزگار ہے، لیکن وہ ایسی چیزوں سے بھی بچتا ہے جو اللہ اور اس کے رشتے کے درمیان آئیں یا اس رشتے کو کمزور کریں یا وہاں پردہ ڈال دیں۔ مثال کے طور پر ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 40 سال تک روٹی نہیں کھائی۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ وہ کہتے تھے کہ روٹی کھانے میں جتنا وقت گزرتا ہے، لگتا ہے، صرف ہوتا ہے، اتنی دیر میں تو میں کئی مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہوں۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ ہے تقوی کا آخری انتہائی درجہ۔ اگر اس تقوی کو اختیار کوئی اللہ کا بندہ کرتا ہے تو وہ کب کہاں پہنچتا ہے؟ صالحین کے، اولیاء کے، شہداء کے، صدیقین کے مرتبے تک جا کر پہنچ جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام میں مطلوب نہیں، چاہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے تقوی کا آخری درجہ، اور یہ وہ لیول و سطح ہوتی ہے کہ بندہ ایسا ہوتا ہے جو مانگو وہ ملتا ہے۔ یہ تقوی کا آخری درجہ، یعنی ان جائز چیزوں کو بھی درکنار کر دینا، چھوڑ دینا جو اللہ نے حلال کی ہیں، مگر صرف اس لیے کہ اللہ کا بندہ ان کو استعمال نہیں کرتا کہ میرا اور مولا کا جو رشتہ ہے وہ رہتا تو ہے مگر کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ہدایت کے ساتھ ایک کنڈیشن لگائی، ہدایت ملے گی، یہ کتاب بالکل ہدایت کے راستے پر آپ کو پہنچائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ آپ متقی بنیں۔ خلاصہ کیا نکلا کہ یہ کتاب ہدایت ہے اس کے لیے، کافروں کے لیے بھی اگر وہ وہاں سے اسلام میں داخل ہو جائیں، ہدایت گناہگاروں کے لیے بھی اگر وہ تمام طرح کے گناہوں کو چھوڑ دیں۔ یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو جائز کام کو چھوڑ کر بھی صرف اس لیے کہ مولا سے قریب ہو جائیں ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ یہ کنڈیشن لگا دی، تقویٰ ملے، آپ کو راہ ہدایت ملے گی، مگر آپ کو یہاں پر چلنا ہوگا۔ بہرحال اب قرآن مجید کی جو اگلی آیات ہیں اس میں پہلے تو کچھ مومنوں کی اللہ نے تعریف کی ہے، یعنی متقی لوگ، متقی یہاں بن گئے۔ اب اس کے بعد ان کی کچھ نشانیاں بتلائی ہیں، اس کے بعد منافقین کا تذکرہ، پھر کفار کا تذکرہ ہے۔ اب پہلے قرآن مجید اور اللہ تبارک و تعالی مومنوں کی یہاں کچھ نشانیاں بیان کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے اگر متقی بننا چاہتے ہیں اور وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ان نشانیوں کو دیکھیں، ان اعمال کو دیکھیں جو ایک اللہ کے بندے کے ہوتے ہیں۔ تو پہلی نشانی کیا بیان کی گئی؟ وہ کل 5 صفتیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے بعد پہلی نشانی بتائی گئی الذین یؤمنون بالغیب۔ الذین کے معنی جو لوگ، یؤمنون ایمان لے آئے اس پر، بالغیب غیب پر۔ اب اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یؤمنون ایمان شریعت میں کہتے کس کو ہیں؟ لغوی طور پر کسی پر یقین کر لینا، اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان کیا ہے؟ ایمان کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو باتیں ہمیں بتلائی، چاہے وہ کسی بارے میں بھی ہو، ان کا زبان سے اقرار کرنا، دل میں یقین کرنا، یہ ہے ایمان۔ تیسرا لفظ ہے بالغیب۔ غیب کسے کہتے ہیں؟
انسان جن چیزوں کو اپنے حواس سننا، سونگھنا، چکھنا، پکڑنا حواس سے محسوس نہ کر سکے، اور اس زمانے میں سائنسی آلات سے بھی جس چیز کا پتہ نہ چل سکے پھر بھی اس کو مانے وہ ہے بالغیب۔ اور یاد رکھیں یہ چیز ایسی ہے کہ اگر اس کو جس نے بھی نہیں مانا وہ راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ ایمان بالغیب شریعت کے اندر پہلی اصطلاح اور پہلی شرط ہے، اور یہ نہایت اہم ہے ہر چیز سے زیادہ غیب پر ایمان لانا۔ مثال کے طور پر جو کو یاد کرایا جاتا مکتب میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور یاد کرایا جاتا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں ایمان لایا اللہ پر باسماء جیسا ہو کہ اپنے ناموں کے ساتھ، و صفاتہ اس کی جیسی صفات ہیں ان کو بھی میں نے مان لیا، وقبلت جمیع احکام اس کے حکم کو میں نے مان لیا، قبول کر لیا۔ تو ہر اس چیز کو ماننا اور دل سے اس کا یقین رکھنا، زبان سے اقرار کرنا جس کو اللہ کے نبی نے لا کر دیا ہے، چاہے اس کو ہم نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، بس ماننا، اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ اور یہ شریعت کے اندر سب سے پہلے نمبر پر مطلوب ہے، سب سے پہلے ایمان بالغیب۔ اس کو مثال کے طور پر ہم نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا مگر ماننا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتنی باتیں ہم نے سنی اور پڑھی اور سنتے رہتے ہیں مگر ماننا ہے۔ ہم نے انجیل کو نہیں دیکھا، زبور کو نہیں دیکھا، اللہ کے کسی پیغمبر کو ہم نے دیکھا مگر ماننا ہے۔ یہی بچوں کو یہ تو سکھاتے ہیں، وہ رسولی ہی، ہم اللہ کے ہر ایک پیغمبر، ہر رسول اور نبی پر ایمان لے کر آئے، یہی تو ہے۔ تو یہ شریعت کے اندر بہت زیادہ مطلوب ہے ایمان بالغیب۔ یہ پہلی نشانی مومنین کی گئی کہ وہ بغیر چو چرا کے مان لیتے کہ ہم نے اس کو مان لیا۔ دوسری چیز فرمایا یقیمون الصلاۃ، دوسری نشانی نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں آج کے زمانے میں نماز کی جو عبادت ہے لوگ اس کو بڑا ہلکا اور آسان سمجھتے ہیں۔ شریعت کے اندر ایمان لانے کے بعد اگر کسی عمل کی سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے وہ ہے نماز۔ اور یقیمون الصلاۃ کا مطلب ہے نماز کو اس کے تمام فرائض، تمام واجبات، تمام سنتوں کے ساتھ خشوع اور خضوع کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرنا، یہ ہے نماز۔ تو یہ ہو گئی مومنین کی دوسری نشانی۔ اس کے بعد فرمایا اور نماز کے بارے میں جتنی احادیث ہیں شاید ان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک جگہ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک جگہ فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے کافروں والا عمل کیا۔ اتنی نماز کے بعض علماء کے بیان کے مطابق کہ قرآن میں نماز کا تذکرہ تقریباً 60 پر 60 جگہوں پر ہے، اور اشاروں میں صاف الفاظ میں کیا اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ یہ مومنین کی دوسری نشانی ہے۔ اور اس کے بعد تیسری نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی وہ لوگ مما جو ہم نے دیا ہے ان کو وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے مومنوں کی تیسری نشانی۔ مومنوں کی جو 5 نشانیاں اور اللہ تبارک و تعالی نے 5 صفاتیں ذکر کی ہیں اس میں تیسری ہے وَمِمَّا، اور اس میں سے مَا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو دیا ہے، جو عطا کیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں رزقناہم سے صرف یہ مراد نہیں لیا جائے گا کہ صرف مال ہے، مالدار بنایا اللہ نے مال خرچ نہیں۔ رزق کا جو لفظ ہے رزقناہم جہاں سے آیا ہے، رزق کا لفظ عربی زبان میں بہت زیادہ وسیع ہے، بہت بڑا ہے۔ اس کے اندر صلاحیتیں آتی ہیں، اس کے اندر دولت آتی ہے، اس کے اندر حکمت آتی ہے، اس میں اولاد آتی ہے، اس میں گاڑیاں آتی ہیں، اس میں علم، سب کچھ جو اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ اگر چھوٹے سے ایک جملے میں کہیں
ہر وہ چیز جو اللہ کی جانب سے ایک اللہ کے بندے کو ملی وہ رزق ہے. مثال کے طور پر ایک اللہ کے بندے کو اللہ نے مال سے سرفراز کیا، مال عطا فرمایا، وہ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتا ہے، یہ بھی ایک مومنین کی نشانی ہے. کسی اللہ کے بندے کو اللہ نے علم دیا، وہ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، یہ بھی اللہ کے جانب سے دی ہوئی جو رزق ہے اس میں سے خرچ کرنے کی نشانی ہے. ایک اللہ کے بندے کو اللہ نے قرآن سکھایا، بڑا شاندار پڑھتا ہے اور وہ اپنے علم کو آگے بچوں کو سکھا بھی رہا ہے، یہ بھی اسی رزق کی نشانی ہے. اور آگے چلیں، آپ کہیں جا رہے تھے، آپ نے اپنی گاڑی کے ذریعے سے کسی اللہ کے بندے کی مدد کر دی، یہ بھی ایک رزق کی نشانی ہے. یعنی ہر وہ چیز جو میرے یا آپ کے پاس ہے اور ہم اس کو اللہ کی راہ میں صرف اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، یہ مومنین کی تیسری نشانی ہے. صرف اللہ کے لیے اللہ کی راہ خرچ کر رہے ہیں. تو یہ تین نشانیاں، چار باتیں ہمارے سامنے آئیں. نمبر ایک، ہدایت صرف متقیوں کے لیے ہے اور تقوی کے تینوں درجے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. اس کے بعد جب شروعات ہوئی مومنین کی تعریف کرنے کی تو اللہ نے ان کی 5 تعریفیں کی اور 5 صفات بیان کی کہ یہ صفات ہیں ان لوگوں کی کہ جو ہمارے ہیں، ہم سے قریب ہیں. نمبر ایک، غیب پر ایمان لانے والے، من فعن کیسا بھی ہو، کسی طرح بھی سن لیا، سمعنا و اطعنا مان لیا. دوسری نشانی، یقیمون الصلاۃ، نماز کو اس کے تمام فرائض، واجبات اور سنن کے ساتھ خشوع اور خضوع کی حالت میں ادا کرنا. اور تیسری نشانی، جو کچھ ہم نے جس شکل میں ظاہراً باطناً اپنے بندوں کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے. یہ 3 نشانیاں ہمارے سامنے آئیں. انشاءاللہ اس کے بعد چوتھی، 5ویں نشانی اور اس کے بعد قرآن کریم نے جو کہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ تمام باتیں انشاءاللہ اگلے ہفتے ہمارے سامنے آئیں گی. دعا فرمائیں جو باتیں آئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے.